بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ذرا سا داغ دھبا اندو ذرا سا پھوڑی پھنسی اندو کچھ بھی اندو ذرا سا کاٹا چبندو معمولی سا کچھ بھی اندو آج ہم ہمارے جسم کی کتنی حفاظت کرتے، کل وہ قبر کے کیڑوں کی خوراک بنے گا۔ سوچ کے دیکھو، قبر کے کیڑوں کی غذا بننے والا ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ سوچ کے دیکھو کیا ہے انسان کی اوقات ہی کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم نے ہمارے ہاتھ سے بنائی؟ جواب آئے گا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے کاریگر، چاہے کوئی بھی رہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے میری ایک انگلی بنایا یا میں نے میرے جسم کا کوئی ایک حصہ، نہیں کر سکتے۔ ہم کون ہیں؟ کس نے بنایا؟ کہاں سے آئے؟ غور کرو۔ سوئے ہوئے ایمان کا جاگنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ بہت مشکل لگتا ہم کو یہ بات سمجھنا، کہنا بہت آسان ہے اور سمجھنا اس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ ہم جس لائف اسٹائل کے عادی ہو چکے ہیں نا، وہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم اگر ہمارے ایمان کو جگانے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ ہر انسان کی کوشش یہ ہونے مانگتا کہ ہو جائے، ہمارے سب کے ایمان پکے ہو جائے، تصدیق بالقلب والے بن جائے، تو پھر اس کے بعد مشکل نہیں لگے گا، پھر اس کے بعد آسانی ہی آسانی رہے گی۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، بہت مشکل لگتا مقصد کو سمجھنے میں، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا نا کہ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے ہمارے واسطے۔ سن تو لیں گے لیکن سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اچھی طرح سے غور کر کے دیکھو اس بات۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہمارا مقصد خود چنیں گے، ہم ہماری منزل خود چنیں گے، ہم ہمارا راستہ خود چنیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نہیں، میں بتاؤں گا، میری مرضی پہ چلو، میری پسند پہ چلو۔ اسلام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مرضی چلیں گے صرف اللہ کی، اور ہمارا نفس کہتا ہے کہ نہیں، ہم میری مرضی سے چلیں گے، ہم ہماری مرضی سے چلیں گے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ سوچ کے دیکھو کہ مشکل کیوں لگ رہا۔ اگر سن بھی لیں گے نا، مقصد یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی طرح ذمہ داری کی بات ہے، اگر سن بھی لیں گے نا تو ہزاروں میں سے کوئی ایک ہے جو یہ بات کو اپنا سمجھے گا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ہم خود چنیں گے۔ ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہم خود چنیں گے، اور ہم نے آخرت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کے دنیا خریدے، دنیا کو پسند کیے، جو کہ سب آج ختم ہو جائیں گے، کچھ ساتھ میں نہیں آنے والا۔ دنیا کا مال دنیا میں ختم، دنیا میں جو اولاد ہے وہ اس کا ساتھ دنیا میں ختم، رشتہ دار دوست احباب سب کا ساتھ دنیا میں ختم، کوئی ساتھ میں آنے والا نہیں۔ اگر ساتھ میں آئیں گے تو ہمارے عمل، انما الاعمال بالنیات،
اور ہمارے سے اچھے اچھے عمل کب ہوں گے؟ جب ہم اپنا مقصد وہ سمجھیں گے جو اللہ نے بتایا، جب ہم اپنی منزل وہ سمجھیں گے جو اللہ نے بتایا۔ اس کے علاوہ ہمارے سے اچھے اچھے عمل نہیں ہو سکتے، اگر ہوں گے بھی تو کیا ہوں گے؟ ہم بڑی مشکل سے نماز پڑھ پائیں گے، روزے رکھیں گے سال میں ایک بار، اس کے علاوہ کوئی عمل ہم سے نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ہمارے دل سے اس مقصد کو مقصد نہ مانیں جس کو اللہ نے بتایا، اس منزل کو منزل نہ مانیں جس کو اللہ نے بتایا۔ اچھی طرح سے غور کیے، اللہ کی محبت نیکیوں کی طرف لے کے جائیں گے، دنیا کی محبت بد سے بدتر بنائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، انسان کو اندھا کر دیتی ہوں۔ اچھی طرح سے غور کرو اس بات پر، یہ باتیں صرف سننے سے نہیں سمجھ میں آئیں گی، غور کرنا پڑے گا۔ غور کیجیے ان باتوں میں، کہ اللہ کہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے ہمیں۔